من لا یحضرہ الفقیہ جو انہی کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب صفحہ 67 کے اوپر لکھتا ہے کہ جس ٹولے نے علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہوا ہے اس ٹولے پر اللہ کی لعنت ہو، اس ٹولے پر من لا یحضرہ الفقیہ والے نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر یہ انہوں نے علی ولی اللہ کا اضافہ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب دیتا جاؤں، ان کا نظریہ ہے جب تک فقہ جعفریہ رائج نہیں ہوتی اس وقت تک اضافہ کرتے رہو، کوئی حرج نہیں، جیسے ہی فقہ جعفری رائج ہو جائے گی ہم یہ ٹکڑا چھوڑ دیں گے۔ اور میں بڑے دعوے اور دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، یہ 210 ہجری تک جو خیر القرون کا زمانہ ہے اس وقت تک کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے جس کے اندر علی ولی اللہ کا ثبوت ہو، کوئی ایک دلیل بھی نہیں لا سکتے۔ اور پھر یہ جو اس ذاکر نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ بلال نے مدینہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ اس کو چھڑوایا گیا تھا علی ولی اللہ نہ کہنے کی وجہ سے، کیوں بلال نے علی ولی اللہ کا اضافہ کیا تھا؟ تو اس وقت جو موجود صحابہ تھے انہوں نے کہا بلال یا تو علی ولی اللہ چھوڑ دے یا مدینہ چھوڑ دے، تو بلال نے کہا کہ میں مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے، نری جہالت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان ہے۔ کیوں؟ وہیں پر حضرت علی بھی تو ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کی وجہ سے حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں تھے؟ یہ کیسا عشق ہے کہ علی ولی اللہ کی وجہ سے حضرت علی کو بھی حضرت بلال نے چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ سرے سے نری جہالت ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی کسی حدیث کے اندر خیر القرون کے کسی زمانے کے اندر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اذان کے اندر علی ولی اللہ کی حضور نے اجازت دی ہے۔